سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 125 ہے، جس میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ اور مقام ابراہیم کا ذکر فرما رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اسی آیت کی تفسیر سماعت کریں گے اور اسی پر انشاءاللہ تعالی چند گفتگو ہوگی۔ ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا آپ حضرات سماعت کریں گے۔ آئیے ایک مرتبہ اور آغاز گفتگو سے قبل بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، پہلا پارہ ہے، آیت نمبر 125 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ، اور یاد کرو، جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب ہم نے، بیت کا معنی گھر، البیت، اور یہ البیت بیتتن سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رات کو ٹھہرنے کی جگہ، اور لغوی معنی تو یہ ہوا رات گزارنے اور ٹھہرنے کی جگہ، اور اصطلاحی معنی یہ ہوا کہ یہ خانہ کعبہ کا ذکر ہو رہا ہے، مسجد حرام کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، مثابہ صوبن سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا پلٹنا، اور اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے مرجع۔ یہ مرجع ہندی کا لفظ نہیں، جس کو لوگ عام طور پر کہتے ہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جا، یہ وہ مرجع نہیں، یہ میم رے جیم عین ہے، جیم کے بعد الف نہیں بلکہ عین ہے، اور یہ رجوع سے بنا ہے۔ مرجع کا معنی جائے رجوع، رجوع کرنے کی جگہ، رجوع کا معنی پلٹنا، پلٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، یعنی خانہ کعبہ، مسجد حرام، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہاں ذکر فرمایا مثابہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، مثابہ کا ذکر فرمایا رجوع کی جگہ۔ اب خانہ کعبہ کس قدر رجوع کی جگہ ہے کہ ساری دنیا اگر طواف کرتی ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو قبلہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے، اگر اذان پڑھی جاتی ہے تو کعبے کی طرف رک کر کے پڑھی جاتی ہے، اگر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو کعبے کی طرف رک کر کے ذبح کیا جاتا ہے، اگر قیام کیا جاتا ہے تو کعبے کی طرف رک کر کے قیام کیا جاتا ہے، اگر رکوع کیا جاتا ہے تو کعبے کی طرف رک کر کے رکوع کیا جاتا ہے، اور اگر سجدہ کیا جاتا ہے وہ بھی کعبے کی طرف رک کر کے کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ مرجع ہو گیا، یعنی کہ لوگوں کا جائے رجوع ہو گیا، اور اس قدر مرجع ہوا کہ مکہ المکرمہ والے ہی نہیں، اگر کوئی ہند میں ہے وہ بھی کعبے کی طرف رک کر رہا ہے، افغانستان میں ہے وہ بھی کعبے کی طرف رک کر رہا ہے، اگر ترکستان میں ہے وہ بھی کعبے کی طرف رک کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایسا نہیں کہ یہ مرجع صرف عربی بولنے والوں کے لیے ہو، اگر کوئی ہندی زبان بول رہا ہے اس نے بھی اپنا رخ کعبے کی طرف کیا ہے، اگر کوئی ترکی بول رہا ہے اس نے بھی اپنا رخ کعبے کی طرف کیا ہے، اگر کوئی ملیالم بولتا ہو، اسپینش بولتا ہو، افریقی بولتا ہو، دنیا کی کسی زبان کو بولتا ہو، لیکن جب رخ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مر جا،
ہم نے اسے مرجع بنایا۔ اب قرآن عظیم نے جب مرجع کہہ دیا کہ یہ مرجع ہے تو پھر کل جہان کے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ اس قدر مرجع ہو گیا کہ صرف اس وقت والوں کے لیے نہ رہا بلکہ وقت گزرتا گیا، آج بھی کعبے کی طرف رخ کیا جا رہا ہے، کل بھی کیا جاتا تھا اور قیامت آ جائے گی کعبے کی طرف رخ کیا جاتا رہے گا۔ رب فرماتا ہے وَأَمْنَا، اور ہم نے اسے امان بنایا۔ اب اس کا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے تاکید فرمائی إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم و اسماعیل کو کیا تاکید فرمائی أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرا گھر خوب ستھرا کرو، کس کے لیے؟ ان کے لیے کہ جو طواف کرنے والے ہیں، جو اعتکاف والے ہیں، اور جو رکوع والے ہیں، اور جو سجود والے ہیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی۔ رب نے خانہ کعبہ کو پاک رکھنے کے لیے، مسجد حرام کو پاک رکھنے کے لیے، اب یہ تاکید کل جہان والوں کے لیے ہو گئی۔ مسلمان جہاں جہاں مسجد میں موجود ہو، اگر وہ اپنی مسجد کو پاک رکھتا ہے، ستھرا رکھتا ہے، تو یہ قرآن عظیم کے مطابق اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جب رب نے ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کو تاکید فرمائی، اور جو تاکید پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ آیت قرآن عظیم کی۔ اب گزشتہ جمعہ کو جو آپ نے بیان سماعت کیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہے۔ صفا اور مروہ وہ کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ حضرت ہاجرہ جب دوڑی تو دوڑنے کی وجہ سے صفا مروہ کو یاد کیا گیا، اور دوڑنا کس سے ہوتا ہے؟ انسان کے پیروں سے ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی میں جو کیا گیا وہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کی وجہ سے کیا گیا۔ گویا کہ صفا اور مروہ بھی ممتاز ہوئی حضرت ہاجرہ کی قدموں کی وجہ سے، اور مقام ابراہیم وہ پتھر بھی ممتاز ہوا ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کی وجہ سے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حجر اسود کے علاوہ دوسرا ایسا پتھر ہے جو جنت سے بھیجا گیا ہے، جنت سے لایا گیا ہے۔ حجر اسود بھی جنتی پتھر ہے اور مقام ابراہیم بھی جنتی پتھر ہے، لیکن جب تک ابراہیم خلیل اللہ نے اس پتھر پر اپنا قدم نہ رکھا تھا، اللہ نے اس کو نوازا نہ تھا، اس کو برتری نہ دی تھی، بلندی نہ دی تھی، پتھر کا نام بلند نہ کیا گیا، ایک پہاڑ کے اندر مدفون تھا، دفن کیا ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کے گھر تشریف لائے، تب آپ کی بہو یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی بیوی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا، عرض کی کہ آپ کے گیسو گرد و غبار میں ہو گئے ہیں، آپ ذرا نیچے اتر جائیے، گھوڑے سے نیچے آ جائیے، میں آپ کی زلفوں کو سوار دیتی ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب گھوڑے سے اترے ہیں تو جس پتھر پر آپ نے قدم رکھا ہے وہ مقام ابراہیم کا ہی پتھر تھا۔ دوسری مرتبہ جب کعبے کو تعمیر کرنا ہوا، ابراہیم خلیل اللہ کے سر سے اونچی دیوار
دیوار ہو گئی۔ اسماعیل ذبیح اللہ کو ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا جاؤ کوئی پتھر لاؤ جس پر کھڑا ہو کر میں یہ دیوار کو بلند کر دوں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب پتھر کی تلاش میں تھے، جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے کیا تلاش کرتے ہو؟ اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا میں پتھر ڈھونڈ رہا ہوں جس پر ابراہیم اپنا قدم رکھیں گے۔ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کوئی ایسا ویسا پتھر نہ لے کر جانا بلکہ وہ لے کر جانا جو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ عرض کرتے ہیں کہاں ہے؟ حضرت جبرائیل امین پہاڑ کی کوہ کے اندر لے کر جاتے ہیں اور پتھر کو نکالتے ہیں اور وہ پتھر اسماعیل ذبیح اللہ لے کر آتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ پتھر کا مقام ہے، آج تک تو دبا ہوا تھا، آج تک تو دفن تھا، لیکن جب نکالا گیا اور ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے قدم ناز کو رکھ دیا ہے تو اب قرآن عظیم میں پروردگار عالم اس پتھر کا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور مقام ابراہیم کو یاد کر رہا ہے اور فرما رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کا مقام بناؤ۔ اتنا بلند پتھر ہو گیا، کیسے ہوا؟ جنتی ہونے کی وجہ سے نہیں، جنتی تو پہلے بھی تھا، لیکن جب نسبت ابراہیم کے قدموں سے ہو گئی تو اللہ نے پتھر کو بلند کر دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہو گیا اگر ایک پتھر نبی سے نسبت کر جائے تو مقام بلند ہو جاتا ہے، اگر امتی نبی سے نسبت کرے گا تو کیوں نہ مقام بلند ہوگا۔ اور یہ قدم ابراہیم خلیل اللہ کا جس کی وجہ سے مقام ابراہیم وہ پتھر بلند ہوا، اور حضرت ہاجرہ کا قدم جس کی وجہ سے صفا مروہ بلند ہوا، یہ قدم ناز انبیاء ہے اور ان کی اہلیہ ہیں جن کی وجہ سے جگہ بلند ہو گئی۔ آج ہم جب نبی کو یاد کرتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کا چرچا کرتے ہیں، نبی کی تعریفیں کرتے ہیں، کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کھڑے ہو کر نبی پر سلام پڑھ رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے نادان، میرے نبی کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، اگر ابراہیم خلیل اللہ قدم رکھ دے تو پتھر کا مقام بلند ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، پتھر کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی کیا بات کرتا ہے؟ میرے نبی کی شان تو وہ اعلیٰ شان ہے کہ جس کا ذکر قرآن عظیم میں رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سورہ بلد پارہ نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورہ بلد کی پہلی اور دوسری آیتیں ہیں جن میں رب ارشاد فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس شہر کی کہ اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ میرے نبی کے گزرنے کی وجہ سے اللہ شہر مکہ کی قسم یاد کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ کیوں یاد کر رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہاں کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں مینا ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں مزدلفہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پر صفا اور مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پر ابراہیم خلیل اللہ رہے اور اسماعیل ذبیح اللہ رہے، بلکہ اس لیے یاد کرتا ہے کہ میرے نبی نے اپنا قدم شہر مکہ میں رکھ دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں عارض شمس و قمر سے بھی انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کا تارا ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، اور ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ نبی کا مانگنے والا، نبی کا بھکاری، اس کی شان بتاتے ہیں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کے خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جس کے خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، اور ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا۔
ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں۔ یہ مقام ابراہیم بلند ہوا، ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کی برکت سے صفا مروہ بلند ہوا، حضرت ہاجرہ کی قدموں کی برکت سے، اور میرے نبی کے قدم ناز وہ ہیں کہ جن کو جب عرش اعظم نے چوما ہے تو عرش کا مرتبہ اور بلند ہو گیا ہے اور بڑھ گیا ہے۔ اسی لیے میرے نبی کے تلووں کی جب یہ شان ہے تو اس نبی کی پیشانی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر عرض کیا کہ جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ کوئی ہمارے نبی کے قدم ناز کے تلووں کی برابری نہیں کر سکتا، بلکہ تلووں کے نیچے جو ذرے آ جایا کرتے ہیں ان کی بھی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن میں اللہ ان ذروں کی قسم کھا رہا ہے جو میرے نبی کے تلووں کے نیچے آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان میرے نبی کی ہے کہ جب کوئی قربانی کرتا ہے تو کیا وہ نبیوں کے نام سے قربانی کر سکتا ہے؟ تو بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی ایک جانور اپنی جانب سے کرے یا ایک حصہ اپنی جانب سے کرے اور نفلی قربانی اور کرنا چاہتا ہو تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی بزرگ یا اپنے گھر کے وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان میں سے کسی کے نام سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دور حاضر سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں حالات دنیا کے کس قدر نازک ہیں، لہٰذا ہمیں اطمینان سے سکون کے ساتھ عید کا دن منانا ہے، بغیر کسی افراتفری کے، بغیر کسی حیل و حجت کے۔ دل کے اندر محبت رکھیں اور صبر رکھیں۔ جو بندہ یہ دو چیزیں اپنے دل میں بسا لیتا ہے وہ کبھی دنیا میں پریشان نہیں ہوتا، اور یہ بزرگوں کی ہی شان ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں قرآن بھی اللہ نے عطا کیا، کیونکہ یہ جو آیت آج میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 125 سورہ بقرہ کی، اس کا اگر شان نزول دیکھیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے خانہ کعبہ کے قریب، اور آپ نے فرمایا اے عمر جانتے ہو یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ معلوم نہیں کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا یہ مقام ابراہیم ہے، اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے یہ کعبے کی تعمیر کی ہے۔ حضرت عمر کی زبان سے الفاظ نکلے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یا رسول اللہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اسے اپنا مصلی بنا لیں۔ یہ حضرت عمر کی زبان کے الفاظ تھے، ابھی آفتاب غروب نہ ہوا اللہ نے وہی الفاظ قرآن میں نازل فرما دیے۔ سبحان اللہ، یہ عمر کی شان ہے کہ اگر الفاظ زبان سے نکلیں قرآن میں اس کا نزول ہو جائے۔ اسی لیے ہم بار بار ان چاروں صحابہ کا نام لیتے ہیں کہ ان کا نام لینے سے ہی قلب منور ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، لہذا عید کے دن خوشیاں منائیں اور اطمینان سے اپنے ارکان کو پورے کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کل جہان کے مسلمانوں پر اپنے رحم و کرم کی بارشیں عطا فرمائے اور سبھی کو امن و سکون عطا فرمائے، جیسے اللہ نے خانہ کعبہ کو وامنا فرمایا کہ ہم نے اس جگہ کو امان بنایا۔ اللہ مومنوں کے قلبوں کو بھی وامنا کر دے، امان بنا دے کہ قلبوں میں بھی سکون ہو، گھروں میں
بھی سکون ہو، محلوں میں بھی سکون ہو، وطن میں بھی سکون ہو اور پوری دنیا میں بھی سکون ہو۔ یہی دعا آج کی اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اور 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، یہ 5 دن تکبیر تشریق کے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ 3 مرتبہ بلند آواز سے کہنے چاہیے، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13ویں کی عصر تک۔ اور یہ 5 دن حرمت والے ہیں۔ اس دن جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کل جہان پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرمائے، اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے صاحب ایمان ان کی مغفرت فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔